إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں ہدیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ خالق کائنات ہمارا آنا بیٹھنا سننا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا بیان ایک انتہائی ضروری بات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ عام طور پر توجہ نہ ہونے کے پیش نظر، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کر نہیں پاتے، حالانکہ دل ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں لیکن کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کام کو کرنے کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس کام کو کرنے کی طرف ذہن نہیں رہتا، یا وہ کام کرنا یاد نہیں رہتا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ پڑھنے کی۔ بیماری ہو تب بھی بسم اللہ کا وظیفہ کام آتا ہے، تنگ دستی ہو تب بھی بسم اللہ کا وظیفہ کام آتا ہے، گھر میں جھگڑے ختم نہ ہوتے ہوں تو بھی بسم اللہ کا ایک وظیفہ ہے کہ بندہ بسم اللہ کے اس وظیفے پر عمل کرے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتا۔ کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں تنگی ہے تو بسم اللہ کا ایک وظیفہ بھی ہے کہ بندہ اگر وہ وظیفہ کرتا رہا ہوگا، وہ وظیفہ کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اب میں نے شروع میں بات کی کہ کرنا ہر کوئی چاہتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہمارا ذہن نہیں ہوتا، یا ذہن ہوتا ہے تو کام کرتے وقت یاد نہیں رہتا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان اسی وقت راضی ہوتا ہے جب اس چیز کے فائدے پیش نظر ہو۔ یعنی بسم اللہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، بسم اللہ پڑھنے سے ملتا کیا ہے، بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں کیا ہیں، نیکیاں کتنی ہیں، بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ جب بھی کوئی نیک کام کریں گے یا جائز کام کریں گے تو انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنا خود ہی یاد آ جائے گا۔ جیسا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کے اعضاء کی تلاشی لو، اس بندے کو دیکھو، اس بندے کے نامہ اعمال میں، اس بندے کے اعمال میں کہیں کوئی نیکی ہو جس نیکی کے وجہ سے، جس نیکی کے صدقے میں ہم اس پر رحمت کی بارش فرمائے، ہم اس پر رحمت کی نظر کریں تو فرشتے اس کے بدن کو چیک کریں گے، اس کے اعمال نامے کو چیک کریں گے، اس کے اعضاء بدنیہ کو دیکھیں گے، پھر آخر میں جا کر اسے کہا جائے گا اپنا منہ کھول۔ جب وہ منہ کھولے گا تو سفید لفظوں میں اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا جا اس بسم اللہ کے صدقے ہم نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی یہ بسم اللہ کل قیامت میں اللہ کے غضب سے بندے کو بچانے کا سبب بن جاتی ہے کہ اس بندے نے اخلاص کے ساتھ بسم اللہ کہیں پڑھا ہوگا، اس بندے نے محبت کے ساتھ بسم اللہ پڑھا ہوگا، ایک بار
محبت سے بسم اللہ پڑھنا قیامت میں اس بندے کی بگڑی کو بنا گیا۔ تو فرشتوں سے کہا جائے گا چیک کر لو، جب چیک کیا جائے گا اس کی زبان پر بسم اللہ لکھا ہوگا، اللہ فرمائے گا جا اس بسم اللہ کے صدقے ہم نے تجھے بخش دیا۔ اسی طرح ایک شخص لکڑہارا، آج جیسے ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں بسم اللہ کی فضیلتیں، وہ بھی گزر رہا تھا اور کسی خطیب سے، مبلغ سے اس نے سنا کہ بسم اللہ پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں، بسم اللہ پڑھنے کی کیسی شان ہے، اللہ کیا کیا انعامات دیتا ہے۔ لکڑہارا تھا بیچارہ غریب، اپنے گھر سے چلتا اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹ کر واپس لا کر اپنا گزارا کرتا، لیکن جنگل کے اور اس کے گھر کے درمیان میں ایک بڑا سارا دریا تھا جس کو پار کرنے کے لیے اس کو کافی وقت لگ جاتا، یعنی گھر سے چل کر آتا تو دریا کا جس جگہ پر پل تھا، جس جگہ کو دریا پار کرنا جہاں سے آسان تھا وہ جگہ کافی دور تھی، یعنی اس کو اپنے گھر سے ایک لمبا چکر کاٹ کر دریا کے پار جنگل میں جانا پڑتا تھا۔ اب ایک دن جب یہ جا رہا تھا اس نے مبلغ سے سنا کہ جو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ کی مدد اس کے کام میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب اگلے دن جب یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، سمندر کے یا دریا کے کنارے پر پہنچا، بجائے اس کے کہ یہ پل پر جاتا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کے پانی کے اوپر قدم رکھ دیا اور دریا کے پانی پر چلتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا۔ یعنی پہلے دریا پار کرنے کے لیے پل کی ضرورت تھی، لیکن بسم اللہ کے فضائل سنے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کوئی بھی کام ہو، کتنا ہی مشکل ہو، میں بسم اللہ پڑھوں گا تو میرا رب اس کام کو آسان کر دے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر دریا کے پانی پر قدم رکھ کر دریا کے پانی پر چلتے ہوئے جلد ہی دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر جب واپس آتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے دریا کے پانی پر چلتے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یوں کر کے چند ہی روز میں بسم اللہ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس غریب لکڑہارے کی غربت کو دور کر دیا، وہ غریب لکڑہارا مالدار ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ کام، ہر نیک اور جائز کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا نا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ اور جب بندہ کسی بھی جائز کام کو، کسی بھی نیک کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ جیسے موٹی سی مثال لے لیں، ابھی آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، مسجد میں قدم رکھیں، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کے اندر داخل ہو، اندر آ کر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام مشکل ضرور ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، یہ نہیں کہتا آسان ہے، لیکن مشکل کے بعد یہ اللہ فرماتا ہے نا آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن جب عادت بن جائے گی نا تو انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ کی برکتیں خود نظر آئیں گی۔ ایک جگہ پر دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک شیطان صحیح صحت مند ٹھیک ٹھاک موٹا تازہ، دوسرا شیطان دبلا پتلا کمزور تھا۔ موٹا شیطان دبلے شیطان سے پوچھتا ہے بھائی کیا معاملہ ہے، خیر ہے، تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ یہ جو پتلا کمزور شیطان ہے کہتا ہے بس میں کیا بتاؤں، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ جب بستر پر جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب وہ پانی پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اور وہ ہر کام سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتا ہے۔ میں اس کے کام میں شامل نہیں ہو پاتا، کھانا کھانے سے پہلے پڑھتا ہے تو مجھے بھوکا رہنا پڑ جاتا ہے، پانی پینے سے پہلے پڑھتا ہے تو مجھے پیاسا رہنا پڑ جاتا ہے، بستر پر جانے سے پہلے پڑھتا ہے تو میں بستر پر نہیں جا پاتا، آرام نہیں مل پاتا۔ گویا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں اس کے کسی بھی کام میں شامل نہیں ہو پاتا، اسی وجہ سے میری یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب یہ کمزور شیطان موٹے سے پوچھتا ہے جو صحت مند ہے، وہ کہتا چل میری حالت تو ایسی ہے، تو نے بڑی جان بنا رکھی ہے، تیری جان کا راز کیا ہے؟ وہ کہتا میں ایک ایسے غافل بندے کے اوپر مسلط ہوں کہ جو بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں، ایک ایسے غافل بندے کے اوپر میں مسلط ہوں، کھانا کھاتا
ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، پانی پیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، لیٹتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، یوں میں اس کے ہر کام کے اندر شامل ہو جاتا ہوں۔ اور جس کام میں میرے آقا نے فرمایا شیطان شامل ہونا، اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرو، شیطان اس کام میں شامل نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کام کے اندر برکتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ آئیے سر کے درد کا ایک وظیفہ بتاتا چلوں۔ ایک شخص کیسر روم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے سر درد کا دائمی مرض ہے، مجھے کوئی علاج بتائیں۔ دائمی مرض مطلب وہ کہتے ہیں مجھے اکثر اوقات سر میں درد رہتا ہے اور کسی بھی علاج سے فائدہ نہیں ہوا، آپ مجھے کوئی علاج ارشاد فرمائے تاکہ میرے سر میں کچھ آرام ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک ٹوپی آپ کو اپنے پاس سے بھجوائی۔ یہ کیسر روم کا بادشاہ جب بھی وہ ٹوپی سر پر رکھتا اللہ تعالیٰ درد سر سے نجات عطا فرما دیتا۔ ٹوپی سر سے اتارتا تو دوبارہ سر میں درد شروع ہو جاتا۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت عمر فاروق نے نسخہ تو بڑا پیارا بھیجا ہے لیکن جب تک نسخہ سر پر رہتا ہے، سر میں آرام رہتا ہے اور نسخہ سر سے اتر جائے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے جب اس چیز کے بارے میں تجسس بڑھانا، اس ٹوپی کو ادھیڑنا شروع کیا، اس ٹوپی کو کھولنا شروع کیا۔ کھولا تو اس ٹوپی کے اندر ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جس کے بعد علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس بندے کو بھی سر میں درد ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر سر کے اوپر باندھ لے، انشاءاللہ سر کے درد میں اللہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور بسم اللہ لکھنی کیسے ہے؟ آپ نے علاج تو سنا، بسم اللہ کے اندر میم ہے، عام طور پر میم کو ہم ملا کر لکھ دیتے ہیں جو لکھنے کا سٹائل ہے۔ عربی رسم الخط میں میم کا جو گول دائرہ ہے نا اس کے اندر کا سوراخ خالی ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ میں جو میم ہے اس میم کو بند نہیں کرنا، اس کے گول دائرے کو کھلا رکھنا ہے۔ بسم اللہ اسی طرح الرحمن میں اندر پھر میم آ رہا ہے، اس میم کو بھی جوڑ نہیں دینا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے جوڑنے سے مراد کیا ہے، یعنی ہم میم لکھتے ہیں تو میم کو ملا دیتے ہیں بالکل گول کر کے، اس گول دائرے کے اندر کی جگہ کو خالی رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ہا جو ہے اس کے اندر بھی فرق رکھنا ہے۔ جب اس طرح کر کے دیکھیں گھر کے جھگڑوں سے پریشان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گھر کے جھگڑوں کا بھی حل ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی بندہ گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا قدم گھر کے اندر رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم گھر میں رکھے اور گھر میں موجود گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دے گا۔ دوبارہ سن لے طریقہ، گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم رکھنا ہے، پھر گھر والوں کو سلام کہنا ہے، گھر والے موجود نہ ہو تو کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے آقا آپ کی خدمت میں سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ جو اس عمل کو اپنائے گا اللہ اس عمل کی برکت سے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دے گا۔ اور مزید فرمایا جو اس عمل کو اپنائے گا ایک تو اللہ گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دے گا، دوسرا اس عمل کی برکت سے اللہ اس بندے کے رزق میں بھی اضافہ عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم بسم اللہ کتنا پڑھیں اور کتنا نہ پڑھیں۔ بسم اللہ کے فضائل اس قدر ہیں، ایک شخص کی بیوی، اس نے بسم اللہ کے فضائل سنے، یہ شخص خود منافق تھا اور بیوی کی یہ عادت شامل ہو چکی تھی مسلمان ہو کر کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، یعنی اس کی زبان پر سمجھو اللہ کی بارگاہ سے بسم اللہ جاری ہو چکا تھا۔ اب جب یہ بسم اللہ پڑھتی شوہر بڑا تنگ آتا کہ اس نے نیا کام شروع کر لیا ہے۔ اب شوہر اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے قتل کرنا چاہتا تھا، کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی اس کی غلطی نکال کر اس کو مارنا چاہتا تھا، یعنی بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شوہر برداشت نہیں کرتا تھا۔ شوہر نے ایک قیمتی تھیلی یا کچھ رقم یا ایک قیمتی انگوٹھی اپنی بیوی کو لا کر دی اور کہا اس کو سنبھال کر رکھو، جب ضرورت ہوگی میں تم سے لے لوں گا۔ اب بیوی اللہ والی تھی، اس نے بسم اللہ کہہ کر لی اور بسم اللہ کہہ کر الماری کے اندر رکھ دی۔ اب شوہر نے موقع پا کر وہ جو چیز رکھوائی تھی خود ہی اٹھا کر جا کے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔
کہ میں بیوی سے مانگوں گا ملنے والی چیز ہی ختم ہو جائے گی، جب پھینکی کنویں میں دیا تو بیوی لا کر کیا دے گی۔ منافق تھا نا، مسلمان ہوتا اور اللہ کے بارے میں عقیدہ ہوتا تو یہ ذہن میں نہیں آنی تھی بات۔ بہرحال اس نے پھینک دیا، اگلے دن بیوی کو آ کر کہتا ہے کہ جا وہ جو میں نے تجھے سامان رکھوایا تھا نا وہ سامان لے آ۔ بیوی جاتی ہے، حسب سابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الماری میں ہاتھ ڈالتی ہے، وہ تھیلی الماری میں موجود ہوتی ہے، اٹھا کر لا کر شوہر کو دے دیتی ہے۔ اب شوہر بڑا پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب بیوی بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ بڑھاتی ہے، ادھر اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جا کر وہ تھیلی کنویں سے نکال کر واپس اسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر میری بندی نے رکھی تھی۔ اور جب وہ ہاتھ بڑھاتی ہے تو تھیلی وہاں پر پہلے ہی موجود ہوتی ہے۔ جب جا کر شوہر کو دی، شوہر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو پھینک دی تھی، یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتی ہے میں نے بسم اللہ کہہ کر رکھی تھی اور بسم اللہ کہہ کر دوبارہ اٹھا کر تمہیں دے دی۔ شوہر نے جب بسم اللہ کی یہ فضیلت دیکھی، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنے کس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور جس کام میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اس کام سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی آپ وضو کر کے آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ پڑھے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ، تو جب تک باوضو رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کام چھوٹا سا ہے، فرمایا جو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے، اور دوسری حدیث میں فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو کرتا ہے اللہ پورے بدن کو پاکی عطا فرما دیتا۔ تو یہ وظیفہ بھی اپنائیں کہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کو شروع کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جو اس طرح وضو کرے گا جب تک وضو میں رہے گا اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ ممنوع الفاظ جو بسم اللہ کو لے کر ہمارے اندر رائج ہیں۔ مثال کے طور پر میں کھانا کھا رہا ہوں یا آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اوپر سے آ جائے، ہم کہتے ہیں جی کھانا کھا لیں، اور آگے سے جواب کہتا ہے جی بسم اللہ کریں، یہ تسی بسم اللہ کرو۔ یہ اس موقع پر یہ الفاظ کہنا غلط ہے، بسم اللہ کی نہیں جاتی۔ جیسے میں آپ کو کہوں آپ میرے پاس ہیں تو میں کہوں جی کھانا کھا لو، آپ آگے سے عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے وہ جواب میں یوں کہا جاتا ہے جی بسم اللہ کر کے کھا لیجئے، بسم اللہ کرو اور تسی کھا لو۔ اس موقع پر یوں کہنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، یا پھر اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرمائے آپ کھانا کھا لیں، بسم اللہ کیجئے، یہ جملہ غلط۔ دوسرا، تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی بونی، اور یوں بھی کہا جاتا ہے جی بسم اللہ۔ جیسے مثال کے طور پر دو دکاندار آپس میں ملے، ایک دکاندار کہتا ہے یار آج تے میری اجے تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی، یہ ہے ہمارے اندر رائج، یہ بھی غلط ہے۔ آج تک ابھی تک میری بسم اللہ نہیں ہوئی۔ ہاں اگر یوں کہیں کہ میری بونی نہیں ہوئی تو الگ چیز ہے، لیکن لفظ بسم اللہ یہاں پر بولنا غلط ہے کہ آج میری بسم اللہ نہیں ہوئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرا، گناہ کا کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ یعنی ابھی میں نے بات کی، اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولا کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ گناہ کا کام کرتے ہوئے بندہ برکت کی نیت سے بسم اللہ پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، الٹا کافر ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں وہاں پڑھیں گے۔ دوسرا، کھانے کے لیے کوئی دعوت دے تو یوں نہیں کہنا بسم اللہ کیجئے، بلکہ کیا کہنا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا لیجئے، یا عربی میں کہہ دیں بارک اللہ لنا ولکم، یا اردو میں کہہ دیں، یا آپ کی جو پنجابی زبان ہے اللہ تعالیٰ برکت دے تو کھا لو، میں کروں کھا کے آیا مینوں بھوک نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو، بسم اللہ کیجئے نہیں بلکہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا، ایک چیز طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، دیکھیں میرے آقا کی آنکھیں کیا کیا دیکھتی ہیں۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے جب آخری لقمے پر پہنچا نا، اب کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو وہ کیا کریں۔ حضور دیکھ رہے ہیں ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے آخری لقمے پر پہنچا، آخری لقمے پر اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، ادھر اس نے پڑھا ادھر میرے آقا مسکرانے لگ گئے۔
کھانا کھاتے کھاتے آخری لقمے پر پہنچا، کہا بسم اللہ اولہ آخرہ، پھر لقمہ کھایا۔ اب صحابی بیٹھے ہیں، حضور سے پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرانے لگ گئے اچانک، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ مل کے کھا رہا تھا۔ جب اس نے آخری لقمے پر بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھا تو شیطان نے جو کھایا تھا وہ بھی الٹی کر دیا، شیطان نے جو کھایا تھا وہ بھی الٹی کر دیا۔ مطلب کیا؟ فرمایا جو بندہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے اور درمیان میں یا جب یاد آئے تب بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھتا ہے، اللہ کھانے کی گئی ہوئی برکت کو واپس لوٹا دیتا۔ اور جس طرح ہمارا کھانا، ہمارا پیٹ مکھی والا کھانا قبول نہیں کرتا نا، کھانے میں مکھی گر جائے ہم نہیں کھاتے، اسی طرح شیطان کا پیٹ بسم اللہ و کھانا قبول نہیں کرتا۔ تو بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے، پڑھنا بھول جائیں۔ بچوں کو یہ دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں عام طور پر سکول میں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، درمیان کی دعا، بعد کی دعا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں۔ اگر پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث بیان کر کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، دیکھیں بسم اللہ کی برکت کیا ہے۔ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے آخر میں جا کر کھانے کے اندر تھوڑی سی بے برکتی نظر آتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شروع میں ہم نے کھانے کے اندر اتنی برکت دیکھی کہ کسی کھانے میں نہ تھی، اور آخر میں بڑی بے برکتی ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا شروع میں جب ہم سب نے کھانا شروع کیا تھا نا، ہم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تھا، بعد میں ایک بندہ آیا بغیر بسم اللہ کے کھانے لگ گیا، اس کے ساتھ شیطان بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ تو اپنی چیزوں کی برکتوں کو رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت رہے، ہمارے کام میں برکت رہے، ہمارے کاروبار میں برکت رہے، ہمارے گھر کی لڑائیاں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر میں محبت کی فضا قائم ہو جائے، گھر میں سکون آ جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، دل کو سکون مل جائے، ایک کام کرنا ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کو اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی، کام میں بھی برکت ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جان میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔